فرمائیے آل نبی کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا اس بات کو سنیے. آل نبی لگے، پھر بول آل نبی لگے. اور بنو امیہ کے دور میں میرے مولا علی کا ذکر جس کی زبان پہ چڑھتا اس زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جاتا. تلوار اس کا دماغ چاٹ جاتی. محدثین کرام دیکھتے رہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے 66,000 ممبر پہ مولا علی کو گالیاں اور تبرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں تک معاملات ہو گئے کہ لوگ جناب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لوگ ادھر ادھر باتیں چل پڑی ہیں، اور جناب حکومت کی طرف سے سرکاری خطیب مقرر کیے جاتے، سرکاری خطیب مقرر کیے جاتے. ہر خطیب کی ڈائری لکھی جاتی، کس خطیب نے جمعے میں علی پہ لعنت بھیجیے کہ نہیں بھیجیے. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. جب یہ طوفان بدتمیزی بپا ہوا تو وہاں اللہ کے رسول کے عاشق بھی تھے، خوف خدا رکھنے والی ہستیاں بھی تھیں. امام نسائی جیسے مردہائے کلندر بھی موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا یار ہر بندہ ہی علی پہ لعن تان کر رہا ہے، ان کو برا سمجھ رہا ہے، انہوں نے نبی کی حدیثیں عام کی. انہوں نے کہا علی کا تمہیں پتہ نہیں ہے علی ہے کون؟ پھر مولا علی کی شان میں وہ حدیثیں روایت کی گئیں کہ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں اور جتنی شان اور عظمتوں کی روایتیں مولا علی کی شان میں اتری ہیں اتنی کسی کی شان میں نہیں آئی ہے. بات یہ ہے میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آل رسول لگے، بولو آل نبی لگے نہیں. الحمدللہ آل رسول کے دفاع والے لوگ ابھی تک موجود ہیں. تو آج ذرا سن، سوال سمجھ آیا ہے؟ او جی اس میں حسن حسین کدھر سے آ گئے؟ وہ کہاں؟ وہ تو مدینے میں پیدا ہوئے. اور یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، اور سورہ شورا کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ کون سی ہے؟ مکی ہے. میں نے کہا سونا ایک جواب تو دے. ہاں بسم اللہ بسم اللہ. میں نے کہا یہ بتا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کیڑے سپارے دی آیت ہے بھائی؟ حافظاں دا امتحان نہ ہوئے ایڈا وی نہ وڈا مغالطے دے 12 سپارے اگے ٹر گئے جنے دیا بچیا. سورہ انفال اور سورہ انفال سپارہ 10واں. ذرا میں دیکھ لیتا ہوں شاید مجھے غلطی نہ لگ جائے، پھر کل آپ نے میرے پیچھے جناب پورا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہو. سورہ کیا ہے بولو؟ سورہ انفال ہے. اور یہ میں سورہ انفال کو دیکھ رہا ہوں صاحب، یہ سورہ انفال واضح لکھا ہوا ہے سورہ انفال مدنیتن. شاید جواب آ رہا ہے سورہ انفال مدنی ہے. اچھا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، جتنے مفسرین ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو، فرماتے ہیں یہ شان حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی. کس کی شان میں نازل ہوئی؟ حضرت عمر کی. کب نازل ہوئی ہے؟ وہ جناب جب انہوں نے مکے کے اندر تلوار ہاتھ میں پکڑ کے دروازے ٹھکورے نا کافروں کے، اور فرمایا اے اسی نماز پڑھن لگے ہیں. جس نے ماں کو رلانا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، بیوی کو بیوہ کروانا ہے، عمر تمہیں اعلان کرتا ہے ابھی اذان ہونے لگی ہے سین حرم میں آ جانا، 2 ہاتھ ہو جائیں گے تمہیں عمر کیا کا پتہ نہیں ہے میں محمدی ہو گیا ہوں، پتہ نہیں ہے عمر مصطفی ہو گیا ہے. اب سارے کافر آئے، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے، یا رسول اللہ نماز فرمایا دار ارقم میں پڑھیں گے. حضور ہم حق پہ نہیں حق پہ ہیں. تو حضور پھر آج دار ارقم میں نماز نہیں ہوگی، سین حرم میں نماز ہوگی. میرے رسول نے جناب وہاں پر نماز پڑھائی. حضرت عمر للکار دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. اللہ اللہ کافر پہاڑیوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے آج عرب کی کمر ٹوٹ گئی آج. اچھا تمام مفسرین فرماتے ہیں ادھر قرآن پاک کی آیت آ گئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. او میرے یار آج تیرے لیے اعلان ہو رہا ہے تیرے لیے اللہ کافی ہے اور عمر جیسے تیرے غلام مومن کافی ہے. اچھا جناب یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مکے میں. سورت کہاں ہے؟ ایک منٹ ذرا ایک اور پڑھنے نا ذرا تھوڑی دلیلاں طلباء کے لیے.
ان صلاۃ علی المؤمنین ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ آیت مکی ہے. واقیموا الصلاۃ، کیا میں نے کہا؟ واقیموا الصلاۃ سورۃ المزمل، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، سورہ مزمل مکی. نماز فرض ہو گئی مکے میں، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا. او بھائی جلدی بولو، نماز فرض ہوئی کہاں؟ مکے میں. نماز کتنے فرض ہوئی؟ پھر بولو، نماز کتنے فرض ہوئی؟ نماز ہو گئی مکے میں، اس لیے کہ مکی صورتوں میں موجود ہے، اور مکے میں میرے رسول اکرم نے نماز ادا فرمائی، مکے میں میرے نبی نے نماز پڑھائی، مکے میں میرے رسول نے نماز کا سبق سکھایا. نماز مکے میں فرض ہوئی. اب ذرا غور کر، نماز کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے. آپ ذرا غور کر، یہ جو وضو والی آیت ہے، یہ جو وضو والی آیت ہے، یہ سورہ مائدہ میں ہے. میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. بالاتفاق یہ سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے. اب ذرا غور کرو، نماز فرض ہوئی مکے میں، وضو لازم آیا. 9 سال پہ وضو میں پڑھ. آؤ نا سونیا، میدان میں آؤ نا، علمی طور پہ ہم بات کریں گے نا. ایک آپ بھی تو پریشان ہو گئے، اچھا جی اس کا جواب جلدی دیجیے، میں چپ کر کے اٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، سوال کا جواب نہ دوں تو کئی لوگ کیا کیا کہیں گے، کئی کیا جواب دیں گے. تو سنو اس کا جواب سنو. میرے رسول اکرم، میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا رحمت کونین کی یہ طبیعت مبارکہ تھی کہ وہ خود کئی دفعہ مکی آیتوں کو مدنی صورتوں میں لکھواتے تھے، اور کئی دفعہ مدنی صورتوں آیتوں کو مکی صورتوں میں، مکی آیتوں کو مدنی صورتوں میں لکھاتے تھے. اور یہ امام سیوطی نے الاتقان کے اندر اور البرہان کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر علوم القرآن کی کتابوں میں موجود ہے. تو سونیا، یہ آیت مبدت ہے مدنی، لکھی گئی ہے مکی صورت میں. حضرت عمر والی آیت ہے مکی، لکھی گئی ہے مدنی صورت میں. وضو والی آیت ہے مکی، لکھی گئی ہے مدنی صورت میں. بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ آیت کہاں کی ہے؟ مدنی، مدینے کی ہے. اور صحابہ کرام حاضر و عرض کرتے ہیں حضور یہ کون ہے؟ فرمایا علی، فاطمہ، حسن. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. مل کے ذرا کہہ دو، اس میں حسنین، اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں اس گھرانے میں. اب ذرا سن جو میری ربائی کی طرف آ رہا تھا. میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو کوئی بندہ یہ نیکی کمائے گا. بھائی آیت کا میں نے پورا ربط بیان کی ہے. ویسے یہاں حسنہ ہے، پر یہاں پر ان لفظوں میں موجود ہے نا نیکی، جو آل محمد کی محبت کی نیکی پیچھے ذکر کی. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو کوئی یہ نیکی کمائے گا رب اسے دے گا کیا؟ فرمایا نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن کو زیادہ کر دیں گے. شاہ جی تہاڈی ربائی میں تھے لے کے آیا، ذرا غور کرنا جی. ہاں
نزد لہو فیا حسنا، ہم اس کی اس نیکی کے حسن کو، یا حسن مطلق ذکر کیا ہے، ہم اس کا حسن بڑھا دیں گے۔ کیا مطلب؟ حسن نیت بھی بڑھے گا، حسن عبادت بھی بڑھے گا، پیار سے حسن نیت بھی بڑھے گا، حسن عبادت بھی بڑھے گا، حسن سیرت بھی بڑھے گا، حسن صورت بھی بڑھے گا۔ اس لیے پیر سید نصیر فرماتے ہیں کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب، او میرے اللہ جب یہ میں مر جاؤں مجھے غسل دینے والے غسل دے کر مجھے سفید کفن پہنا دیں، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت۔ یہ دعا کر کے کہتے ہیں ربا سونیا جب مجھے کفن پہنایا جائے اور جب آخری دیدار کرنے کے لیے لوگ لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور شاہ جی میں آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں، اور کئی تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے کے اندر سے ان کی ذات بول کے کہتی ہے آؤ دیکھو مجھے، یہ صورت دیکھو، کملی والے کی آل کی محبت میں زندگی گزری ہے، ذرا دیکھو میری صورت کیسی چمکتی ہے۔ اور کئی وہ ہوتے ہیں جو زندگی ساری حدیثیں بھی پڑھاتے رہتے ہیں، جس زندگی ساری قال اللہ قال رسول اللہ ضرب یضرب بھی پڑھاتے ہیں، وہ قافیہ کنز بھی پڑھاتے ہیں، پر جب مرتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں توبہ توبہ، لگتا ہے حضرت رنو دل دا اٹیک ہوئے۔ یہ دل کا اٹیک نہیں ہے، یہ ایمان کا اٹیک ہے۔ سمجھ آئیے نا؟ بلکہ اگر دوسرا اٹیک والا معنی لے کے آؤ نا تو یہ تیرے اس بغض کا اٹیک ہے جو تُو نے آل محمد سے روا رکھا تھا، اس نے آج تجھے لتاڑا ہے، تجھے آج بتایا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ شعر کیا ہے، وہ نادانی، وہ کس طرح وہ شعر ذرا پڑھو۔ وہ مسلمانی نہیں جاتی، یار بڑے مزے کا شعر لگے گا یہاں پر جب یہ مرتے ہیں۔ آج زمانے سے علی والوں کی حکمرانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی، اسی باعث منافق کی پریشانی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، جب یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانی نہیں جاتی۔ میں چاہتا ہوں ذرا پھر میں ردم میں پڑھ لوں، پڑھ لوں۔ زمانے سے علی والوں کی حکمرانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اے بغض علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، کیا جب یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانی، ہاں پھر کہہ دو جب یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانی، جب یہ مرتے ہیں تو شکل،
یاد رکھو نبی پاک کی آل بیت کی محبت کئی طرح کے کمال دیتی ہے. امام سیوطی نے اور کئی اور بزرگوں نے ان کی تعداد بھی گنی ہے، جن میں سے چند اہم چیزیں یہ ہیں. نمبر 1، دنیا میں کبھی بھی علی کا نوکر ذلیل نہیں ہوتا. اب ردم میں جاؤں گا یار. دنیا میں کبھی بھی آل نبی کا نوکر، جلدی سے یار ساتھ ساتھ سننا ہے یار، سامنے ایسے نہ بیٹھا کرو، چپ کر کے بندہ متو بن کے بیٹھے تو طبیعت خراب ہوندی. دنیا میں کبھی بھی آل نبی کا نوکر ذلیل نہیں ہوتا. دوسرا کمال آل نبی کی محبت کی، دوسرا کمال نبی کی اہل بیت کی محبت کا وہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا کمال یہ ہے مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. کبھی بھی بے ایمان نہیں مرتا، کبھی بھی بے ایمان نہیں مرتا. تیسرا کمال قبر میں اسے راحت و سکون میسر آتا ہے. چوتھا کمال حساب و کتاب میں، حساب و کتاب میں نرمی. میرا ایک دوست ہے، وہ ایک ہزارے میں ادھر سکول ہے پنجتنی سے، تو اس نے وہ سکول میں وہ آئی ہوئی تھی پوسٹیں نا، تو پوسٹیں وزیر صاحب نے پہلے ہی ان کو جو نے اعلان کر دیا تھا کہ کس کس پوسٹ پہ کس کس نے ہونا ہے. تو انہوں نے رسمی سے انٹرویو لیا. تو رسمی انٹرویو لیا تو ہر بندے سے وہ پوچھ رہے کون ہے کون ہے. ایسے پوچھا تیرا بھی کچھ ہے ایسا کہ میرا علی تے اللہ ہے. اچھا وہاں کوئی مذاق والے بھی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا یار اس کو پوچھا اچھا کتنے پڑھتے رہے مولوی صاحب نے؟ کہ جی اتنے پڑھتے رہے. کلمہ سناؤ، اس پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی سوال سی؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے اس کو کسی کو ایک نے دیا 95 بٹے اتنے، دوئے کتنے، انہوں نے آکھیا لسٹاں اونج بنی ہیں. اب جب پیچھے جناب ریٹ ہو گئی عدالت میں، کوئی گڑبڑ ہوئی تو عدالت نے کہا وہ لسٹیں لے آؤ. لسٹیں آئیں تھے اس کا نمبر پہلا. انہوں نے کہا جی چلو لگاؤ اسی ترتیب پہ لسٹیں لگاؤ باہر. انہوں نے لسٹیں لگائیں، اس کا نمبر پہلا. ہائے ہائے. اب ذرا مجھے بتا اب اگر یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں آسانی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسانی. اور بندے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دینی، اس سے پوچھو پاکستان کے صوبے کتنے، پاکستان کا دارالخلافہ کتنا، کون سا ہے. تو قبر میں آل محمد کے محبوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اگلا انعام یہ جب آل محمد کا نوکر مرتا ہے اللہ کریم اس کے چہرے پر نور رکھتا ہے. علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگو، جب یہ مرتے ہیں تو شکل پہچانے. اچھا تو میں دوسرا دور نکل جاؤں گا، میں پھر آ رہا ہوں قرآن پاک کی طرف. من یقترف حسنا نزد لہو فیہا حسنا. اور ہم اس کے حسن کو اس کے حسن کو ہم بڑھا دیتے ہیں. پیر سید نصیر فرماتے ہیں قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو، پنجتن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تو دم حشر زہرا ہو علی، زہرا ہو علی. حسین اور حسن کی نسبت زہرا ہو علی. آئے بولو زہرا ہو علی. حسین اور حسن کی نسبت توجہ فرمائیے. میرے کریم نبی، میرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سن لو اور محبت آل محمد کرنے والوں اپنے آپ کو
میں نے پہلے لفظ بولا تھا نا محبت والا کی ہے، محبت وہ جنت والا ایک سلسلہ چل رہا تھا نا، وہ ذرا سن لو حدیث۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اربعۃ، مجھے رکنا نہ پڑے، اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، لوگوں یاد رکھو 4 وہ بندے ہیں جن کی شفاعت مجھ پر لازم، جن کا شفیع قیامت کے دن میں ہوں گا۔ کون کون؟ المکرم لذریتی، میری آل کی محبت رکھنے والا، میری آل کی تعظیم کرنے والا، والقاضی لہم حوائجہم، وہ ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا، والسائی لہم فی امورہم عندما اضطروا الیہ، وہ ان کی مشکلوں کو حل کرنے کی کوششیں کرنے والا۔ اور چوتھے نمبر پہ پیر صاحب، قادری صاحب آپ کے لیے علماء نعرے مارے نہ مارے، چوکوں میں بورڈ لگے نہ لگیں، کوئی تعریفیں کرے نہ کرے، اللہ کی عزت کی قسم، عزت و ذلت کا مالک رب ہے، عزت و ذلتوں کا سلسلہ ادھر سے ملتا ہے، ادھر سے جڑتا ہے، ادھر سے ملتا اور بنتا ہے۔ تو سن لو مولا علی کا وعدہ، فرمایا جو میرا سچا غلام ہوگا اس کی عزتوں کی حفاظت میں کروں گا، وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اور جو اگلا جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ شفاعت ان کی میں کروں گا۔ نمبر 1 میری آل کی تعظیم کرنے والا، میں سادہ مانا کراں تے مانا بندا ہے او سیداں دا ادب کرنے والا۔ اے بہت سارے پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سید کا نام آئے تیرے دل میں اگر کوئی چگ ہو نا تو جا کے 1500 بار معافیاں مانگ، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور سید کا نام آئے تیرے دل میں پیار کی گھنٹیاں بجنے لگ جائیں، تو خوش ہو جائے، یہ تیرے ایمان کی علامت ہے۔ آل رسول سے پیار، محبت میں، بغض میں، رسول اللہ کی آل بیت کے بغض میں وہی بندہ آگے بڑھتا ہے جس کے اندر حضور کی حدیث کے مطابق جناب 2 کام بڑے خاص ہوتے ہیں، ایمان سے خالی ہوتا ہے اور میں نے نہیں بولا، یہ سب سے با حیا ہستی نے بولا، یہ سب سے با کمال ہستی نے یہ نشانی بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو اے جس کو دیکھو میری آل بیت کا بغضی ہو، سمجھ لو اس کی اصل میں خطا ہے۔ اے اچھا بولے تے میں ایک گل علماء واسطے کرساں، لفظ میں دسنا ہے، مانا تساں جا کے گھر تک رہے عوام سے معذرت کے ساتھ۔ ہوں آخر یہ بھی تو بیٹھے نے، کچھ انہاں دی بارگاہ چ میں لنگر پیش کرنا ہے نا، سننا ہے، ترجمہ کر جا کے خود تکنا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا 5ویں جلد نہایا ابن اسیر کی 5ویں جلد، آپ فرماتے ہوئے لا یحبنا رجل معکوس، رجل معبون ہم سے کبھی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ اور سن میری گل سن، میری بات سن، میں اگر یہاں بیٹھ کے منبر پہ میں علی کرتا ہوں، میں زہرا و علی و حسنین کے ترانے سناتا ہوں تو میں کئی باتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں۔ نمبر ایک میری اصل میں خطا نہیں، نمبر 2 میرا بچپن سے لے کر جو مدرسے کا دور گزرا ہے بڑا پاک گزرا ہے۔ الاقل تکفی الاشارہ، بندے آستے اشارہ کافی ہے۔ علماء جا کے گھر ترجمہ تکیو، اے سی ڈی بن رہی ہے جس میں ترجمہ ضرورت ہوئے، اور رجل معبون کا ترجمہ وہ جا کر پڑھ لے کہ معبون کا معنی کیا ہے، رجل معکوس کا معنی کیا ہے۔ اے سن خدا کی عزت کی قسم، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے علی کرتا ہوں، میرے دل میں نبی کی یاد کا پیار اس لیے ہے، میں رجل معبون نہیں ہوں، میں رجل معبون ہے۔ کل جڑے سمجھ گئے ہو تو سمجھ گئے ہو، جڑے نہیں سمجھے ہو سجے کھبیاں کو پوچھ لینا۔ ہاں میں رجل معبون نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے ہماری خلوتیں بھی صحیح گزری ہیں، ہماری جلوتیں بھی صحیح گزری ہیں،
ہاں آل نبی کا پیار حلالی ہونا بھی دلیل بناتا ہے. یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی اصل میں پاکی ہے, اس کی ماں کے بدن میں جو خون آیا ہے اس میں طہارت ہے, اور ایمان کی دلیل بھی ہوتا ہے. یہ منافق نہیں ہے, یہ کون ہے؟ مومن ہے. اور حضور نے فرمایا چوتھا بندہ جس کی میں شفاعت کروں گا, والمحب لہم بقلبہ وبلسانہ, اور جو میری آل سے دل سے بھی پیار کرتا ہوگا. ہاں نہ ہن تسی نہ بولے, ہن زبان دی گل آئی تسی پھر گنگے بن کے بیٹھو. دل سے بھی پیار کرتا ہوگا, زبان سے بھی پیار کرتا ہوگا. میں اس واسطے پایا سی رولا, زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. بولو بولو, زبان کے ساتھ دل بولا. ہائے 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 ہائے. ہر مومن کا آقا علی علی. ذرا بولو یار, اے تو مزہ ہے. محرم جو ذکر آل رسول نہ کرساں تے پھر کدوں کرساں یار. ہاں ہر مومن کا مولا علی علی. بولو ہر مومن کا مولا صدیق کا مولا. ہاں تڑلے سے بولو, صدیق کا مولا, فاروق کا مولا, عثمان کا مولا, ہر مومن کا مولا. میرا دل بھی بولا, میرا دل بھی بولا, دھڑکن بولے, دھڑکن بولے, ہر ذرہ بولے, ہر قطرہ بولے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر بھی دیکھو علی علی. یار شاہ صاحب کو میں کہہ رہا تھا ہن میں ذکر کرا تو میں پیارے علی دا نہ کرا, یہ تو کوئی گل نہیں ہے نا. پیار سے ذرا آواز آئے. او یار گلاں ہوئی نے جڑیاں تسی میریاں روز سن دے ہو, پر یہ ذکر اتنا پیار ہے 50 بار کرو پھر مزہ دیندا ہے. ہاں نا. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, گواہ مدینے جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی ہے ذکر ان کا خفی چلی ہے, ذکر ان کا خفی چلی ہے, جدھر بھی دیکھو, جدھر بھی دیکھو. اور ایک اور جملہ سنو, اے سید اپنی زبان تو علی علی کرن, حسن حسن کرن, حسین کرن, تے اپنیاں بڑیاں دیاں شاناں بیان کرن. گل چنگی ہے, وہ بھی مومن نے, انہاں دا بھی کلمہ ہے, پر ایک مزہ نہیں کرتا. او مزہ تائیں یار, اسی لوگ انہاں دے درد کتے, اسی آل رسول دے نوکر. او بھائی اسی اٹھ کے ہاتھ سر چاہ کے آکھانا. وہ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ یار نا سجدہ تکو ہر ویلے علی 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 علی. اور میں آکھیا جس دا دادا انگریز دے کتیاں دا مال شیریا ہوئے, انگریز دے کتیاں دا مال شیریا ہوئے, انگریز نے اس کو جاگیریں دیوں. جناب وہ آج بھی قصیدے پڑھتے ہیں ممبراں تے, ٹی ویاں تے, کتھے کتھے پہ میرے دادا حضور فلانے تھے. ہائے ہائے ہائے, میرے آقا میرے دادا صاحب نواب صاحب تھے, ہاں میرے آقا دادا صاحب فلانے نمبردار صاحب تھے. اور انگریز کے کتے لڑا کے جس کو تھوڑی سی ریاست مل جائے, تھوڑا سا جس کو جناب زمین کا ٹکڑا ملے, اس کی اولاد جناب بڑے بڑے سے کہتی ہے ساڈے بڑے ہوندے سن, تے جنہاں دا دادا ہوے ہی علی. اور جن کا دادا ہوئی علی, تو ان کو کیا کہتے, وہ نام نہ لے اپنے دادے کا. آئے ہائے, او خدا کی عزت کی قسم, علی کا نام وہی لے گا جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہو, ایمان کی گرمی ہو, اور جسم میں حلالی خون کی گردش ہو. وہی کہتا ہے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے, جدھر ہے, جدھر بھی دیکھو
ادھر بات سن، یہ علی علی سن کے میرا نبی خوش ہوگا. آئے ہائے تمہیں کیا پتا میرے آقا علی کے پیار سے خوش ہوتے ہیں. میرے رسول کی محفل جمی ہوئی ہے، اصحاب پیغمبر میرے رسول کے مکھڑے کی زیارت کر رہے ہیں. چاروں طرف نبی پاک کی اس چہرے مقدسہ کے دیوانے و پروانے رخ بدوحا کی زیارت کریں. اتنے باہر سے مولا علی آیا. کون آیا؟ مولا علی آیا. آپ تشریف لائے. اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے نیڑے کیوں. کیا خواہش ہوتی ہے؟ بولو 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 بولو. میں کتے بیٹھوں، میں قریب بیٹھوں، میں قریب بیٹھوں. آئے ہائے مولا علی کی کھڑے ہیں. میرے رسول کی نظریں اٹھیں پر صحابہ ہمتن گوش ہیں، آداب مجلس کو ملحوظ خاطر رکھے ہیں. علی پیچھے کھڑے ہو گئے. سونے صدیق میرے نبی کے دائیں پاسے سجے پاسے. ان کی نظر مولا علی پہ پڑی. علی آپ ادھر بیٹھے اور گال سونا. کسی کو ایسے سو کے پاس والی کرسی ملی ہوئی ہو نا، وہ کسی کے لیے نہیں چھوڑتا. ہاں کسی میٹنگ میں کئی بار میں نے مولویوں تک ہے شاہ جی تانوں تے میٹنگ جان کا اندازہ ہوتا ہے. کمشنر کے قریب کسی کو سیٹ ملی ہو. میں ایک دن جناب گیا تو میں سچی عملی بات کر رہا ہوں. کمشنر کی میٹنگ تھی، ڈی سی صاحب کی میٹنگ تھی. وہاں بیٹھے ہوئے مجھے تیسری سیٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سید صاحب تشریف لے آئے. تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اٹھ کر وہ مجھے ساتھ میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نام نہیں لیتا، وہ بے وجود تھے. میں آکھیا سرکار ان ڈیسیاں نال بہن دی ایڑا کوئی کمال نہیں ہے. او حضور دا دفتر کھلوتا ہے، اسی بیٹھے رہا. شاہ جی آگے آؤ، شاہ جی آگے آئے. اللہ اکبر. اور میری گال سنو، میری بات سنو. میں نے سید کو عزت دی. میرے نال کوئی ٹھٹا ہے؟ میرے سے کچھ گرا ہے؟ اب میرے نبی کی حدیث سن. انا لہم شفیع یوم القیامہ المکرم لذریتی. وہ جو میری آل کا ادب کرنے والا ہے اس کی شفاعت میں کروں گا. سادات کا ادب اور احترام کرو. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، آپ اٹھے، اٹھ کے فرمایا علی. ہائے ہائے ہائے. راوی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم سرکار کا چہرہ اس طرح کھلا. سرکار کا چہرہ پہلے ہی میرے رسول کا چہرہ. صحابہ فرماتے ہیں چہرے پہ دیکھتے تھے ہمیں حضور کے چہرے رخساروں پہ اپنی تصویریں نظر آیا کرتی تھی. فرماتے ہیں آقا چہرہ کھل گیا اور حضور نے دو لفظوں میں بات ہی سمجھا دی. قیامت تک آنے والوں کو مسئلہ ہی سمجھا دیا. فرمایا ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے ہیں. بس میرے دوستو توجہ فرمانا. جملہ کاش آپ نے اس کو صرف ویسے ہی گما دیا غلط. اس کو جناب آپ نے غائب کر دیا. کیا فرمایا؟ او ابو بکر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو سن اگر تجھے آل محمد کا کوئی ادب کرتا نظر آئے سمجھ لے کہ قدر والا ہے. اس لیے کہ قدر والا جن کے گھر جبریل بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں. جبریل بھی جن کے گھر میں بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں
لعنت اللہ علیکم دشمنان